بسم اللہ الاحد والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے، لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الانبیاء، رحمت کونین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، پیغمبر آخر الزمان، وارث کون و مکان، تاجدار ارض و سما، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، آپ کی اہل بیت اطہار علیہم السلام کے لیے، آپ کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے بے شمار انگنت رب تعالیٰ کی رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ معزز و محترم سامعین کرام، ناظرین گرامی قدر، حاضرین مجلس اور اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے ملکوں میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں، بر اعظم ایشیا، بر اعظم یورپ، بر اعظم افریقہ، پوری دنیا کے اندر جہاں بھی، بلکہ جہاں جہاں بھی امت محمدیہ بستی ہے، تمام کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو عمل میں پیش کرنے لگا ہوں، جن لوگوں کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، رزق روزی ختم ہو چکی ہے، چلتا چلتا کام رک گیا، وہ چاہتے ہیں کہ کاروباری چمک دمک کا پھر سے عروج آئے، اللہ تعالیٰ پھر سے وہ بہاریں عطا فرمائے، پھر سے وہ رونقیں، پھر سے وہ خوشحالیاں لوٹ آئیں، جو موسم خزاں کی طرح، خزاں رسیدہ پتوں کی طرح درختوں سے جھڑ چکی تھی خوشیاں، جیسے خزاں رسیدہ پتے جھڑ جاتے ہیں درختوں سے، ایسے جن خوشیوں نے، جن رونقوں نے، جن بہاروں نے منہ پھیر لیا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ رونقیں، وہ بہاریں واپس آ جائیں، اللہ تبارک و تعالی رزق دولت اتنی عطا فرمائے کہ دنیا مثال دے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو پھر یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ کر لیں، قرآن مجید فرقان حمید کی بہت چھوٹی ساری سورہ مبارکہ ہے، اس سورہ مبارکہ کا جس نے ورد کیا، میں پروردگار عالم کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسا نظام اور ایسا معاملہ بنا دیتا ہے کہ دنیا کی دولت اس سورت کو پڑھنے والے کے قدموں کو چومتی ہے۔ دنیا دولت قدم چومتی ہے، دنیا قدم چومتی ہے۔ یہ ایسا امیر کبیر بننے والا یہ مجرب وظیفہ ہے، بغیر محنت، بیٹھے بٹھائے، بغیر مشقت کیے۔ آپ چاہتے ہیں رزق کا ڈھیر لگ جائے، دولت سے جیبیں بھر جائیں، تو پھر قرآن مجید فرقان حمید کی اس سورت مبارک کو نہیں چھوڑنا آپ۔
انشاءاللہ۔ یہ سورہ مبارکہ ہر بچے کو آتی ہے تقریباً اللہ اکبر۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی جو آخری 10 صورتیں ہیں ان 10 صورتوں میں اس کا شمار ہے، اور ہر مسلمان کو تقریباً آتی ہے۔ کوئی بیچارہ قسمت کا مارا ہوگا، کوئی بد نصیب جس کو نہ آتی ہو۔ میں بد نصیب اس کو کہوں گا کہ جس کو نہیں آتی، جو دنیا کے کام سارے یاد کر لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، دنیا کے فن سیکھ لیتا ہے، علم سیکھ لیتا ہے، لیکن قرآن نہیں سیکھتا۔ اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہے؟ قرآن مجید سیکھو اور سکھاؤ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میں ان غریب لوگوں کے لیے، ان غریب مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جو بیچارے ایک وقت کی روٹی کو ترستے ہیں، جن کے پاس پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں ہے، کھانے کے لیے اناج موجود نہیں ہے، بھئی یہ عمل کریں۔ یہ عمل بڑا فائدے بخش ہے، بہت نفع بخش ہے، بڑے کمال کا یہ عمل ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اسلام غریبی کی مذمت اور ہر محاذ پر اس کے خلاف جنگ اس لیے کرتا ہے تاکہ عقائد اور رہن سہن کے طریقوں میں بگاڑ پیدا نہ ہو، خاندان اور سماج کی حفاظت ہو، اور خاص طور پر ایسے سماج کی تعمیر ہو جس میں ہر فرد اخوت اور مساوات کے مخلصانہ جذبات سے سرشار ہو جائے، اور یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ تب ہوگا جب لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، اور رہنے سہنے کے لیے اور دیگر ضروریات زندگی کے لیے ان کے پاس وسائل مہیا ہوں گے، اس قدر اسباب فراہم ہو جائیں جو ان کے اور ان کے بال بچوں کے لیے بڑی حد تک کافی ہوں، اور ان کی انفرادی، اجتماعی اور ازدواجی زندگی کسی کدورت اور میل کے بغیر اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے اور اس سے تعلق استوار کرنے میں بسر ہو۔ یہ جب رزق ہی نہیں نہ ہوتا، یہ مال و دولت نہیں ہوتی، تو میاں بیوی میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، والدین کے اور بچوں کے درمیان خلیج پیدا ہو جاتی ہے۔ جب بچوں کو ان کی ضروری اشیاء نہیں ملتی تو وہ بچے پھر ادھر ادھر متوجہ ہوتے ہیں اور وہ بچے بھٹک جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہاں تک ہوتا ہے کہ خامد کے پاس کچھ نہ ہو تو بیوی بھٹک جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ رشتہ داروں میں، برادریوں میں رشتہ دار منہ نہیں لگاتے، سلام نہیں لیتے، اس کے گھر آنا پسند نہیں کرتے۔ بھئی پیسہ دیلا ہوگا تو وہ بیچارہ کچھ گھر کی چیزیں لے گا نا، پیسہ دیلا ہوگا تو کسی کو کھلائے پلائے گا نا، پیسہ دیلا ہوگا تو کسی کو کپڑے اچھے لے کے دے گا نا بیوی بچوں کو۔ آج کل تو لوگ ہاتھ ملانے سے پہلے آپ کی اوقات دیکھ لیتے ہیں، آپ کی حیثیت کو دیکھ کر ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، پہلے آپ کی حیثیت کو تولتے ہیں کہ یہ بندہ کتنے جوگا ہے، اس کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے۔ لہذا اللہ اکبر، اپنی زندگیوں کو فضول کاموں میں نہ گزاریں، محنت کریں، مشقت کریں، اور اپنے بال بچوں کے ساتھ ان کو بھی محنت اور مشقت کا درس دیں، ان کو ہارڈ ورکر بنائیں۔ پیر صاحب اپنی اولاد کو ہارڈ ورکر بنائیں، نازک نہ رکھیں، کبھی ان کی ضرورت پوری کریں اور کبھی نہ کریں، کبھی چیز دیں کبھی نہ دیں، اور ان کو کہیں اللہ سے دعا مانگو تاکہ ان کو پتا چلے کہ اللہ سے دعائیں بھی مانگی۔ اگر ہر خواہش ان کی پوری کرتے جاؤ گے، ہر چیز دیتے جاؤ گے، تو تب بھی معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ تکبر، گھمنڈ، ریاکاری، نمائش میں آ جائیں گے،
اور پھر ان کو چیزوں کی قدر نہیں رہے گی، ویلیو نہیں رہے گی۔ یہ میری باتیں توجہ سے باندھ کے لے رہے پلے، اور اگر کچھ ہوگا نہیں تو تب بھی معاملات خراب۔ لیکن آپ کے پاس ہو، آپ اپنے بیوی بچوں کی جائز حاجات کو، جائز ضروریات کو پورا کر سکیں، اللہ اکبر۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کے وہ ذرائع کیا ہیں، اور اسلامی معاشرے میں رہنے والے افراد کو یہ چیزیں کس طرح میسر آ سکتی ہیں۔ تو سنیے، یہ نہیں ہے کہ اسلام نے دولت حاصل کرنے پر پابندی لگائی، ہائے ہائے ہائے۔ اسلام تو کہتا ہے صاف ستھرے کپڑے پہنو، اپنے گھر میں رہو، اپنے بیوی بچوں کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بناؤ، اور یہ ہاتھ پھیلانا ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ حاجت مند بھی ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، سامنے والا ممکن ہے وہ ایسا لفظ کہے کہ کلیجہ پاش پاش ہو جائے۔ کئی لوگ اپنی دولت پر گھمنڈ، تکبر اور غرور اس طرح کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید یہ جب ہم پیدا ہوئے تھے نا اسی وقت دولت کی بوریاں ساتھ لے کے آئے تھے، اور قبر میں بھی ساتھ ہی جائیں۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ دولت اللہ نے دی ہے یہاں خرچ کرنے کے، اور پھر اللہ اکبر، جو مستحقین کے ساتھ، مخلصین کے ساتھ، فقراء کے ساتھ، مساکین کے ساتھ محبت رکھے، اخلاص رکھے، ان پر خرچ کرے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں اس کے لیے یہ جنت کی چابی ہے، اور اللہ کے غیبی خزانوں کے لیے بھی چابی ہے۔ جو ان مساکین کی خدمت کرے گا اللہ اس کو کبھی مایوس اور خالی رہنے نہیں دے گا۔ تو آج میں امیر کبیر ہونے والا جو عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، پھر گھر بیٹھ کے کھائیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کام کرنا چھوڑ دیں، محنت کرنا چھوڑ دیں، محنت کریں۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ۔ وہ ایسا منعم ہے، ایسا انعام عطا فرمانے والا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا، سو تم اس کے راستوں میں چلو پھرو، اور پروردگار عالم کی روزی میں سے جو زمین میں اللہ نے پیدا کی ہے اس روزی میں سے کھاؤ بھی پیو۔ اس عمل سے مراد کیا ہے؟ وہ ہے مناسب روزگار اختیار کرو، جس سے اپنے اور اپنے خاندان کے لیے خاطر خواہ روزی کا انتظام ہو سکے۔ اور اس میں شک نہیں کہ زندگی کے جہاد میں محنت و مشقت اور حرکت و عمل وہ حربہ ہے جس کے ذریعے انسان دولت پیدا کر سکتا ہے، مال پیدا کر سکتا ہے۔ وہ حربہ کیا ہے؟ وہ محنت اور مشقت ہے۔ محنت کرو، محنتی بنو، نکارے نہ بنو، نلائق نہ بنو۔ حضرت خواجہ حسن نظامی رحمت اللہ علیہ، میرے مرشد کریم، آفتاب ولایت، حجت الاسلام، قطب عالم، برکت العصر، شیخ القرآن والحدیث، حضرت مفتی سرکار ڈاکٹر پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی رحمت اللہ علیہ، حضرت امام خراسانی مبارک علیہ رحمہ کے محبوب نظر خلیفہ، آپ فرمایا کرتے تھے حضرت خواجہ حسن نظامی رحمت اللہ علیہ کی بات۔ حضرت خواجہ حسن نظامی رحمت اللہ علیہ کتابوں کو جلد کرتے تھے، فرماتے تھے مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے، مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں دربار کا مجاور بن جاؤں، مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں محنت کروں، مشقت کروں۔ بھائی محنت کرو، مشقت کرو، اور محنت و مشقت کرو گے رب تعالیٰ رنگ لگا دے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ تو یہ بھلائی نہیں ہے کہ آپ محنت کریں، مشقت کریں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبوب دو جہاں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ہاتھ سے روزی کماتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ کا،
بھائی امیر آدمی کا غریب آدمی دوست بن جائے، امیر ہو ذرا عزت والا اور سمجھ بوجھ رکھنے والا ہو، حیا والا ہو، تو وہ اپنے غریب دوست کو بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ تو پوری کائنات میں سب سے زیادہ حیا والا غیرت والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کون ہے؟ تو جو اللہ کا دوست بن جائے، رب تعالیٰ اس کو اپنے خزانوں میں سے خالی کیسے رہنے دے گا؟ سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہیے، سبحان اللہ، یہ ایسے ایسے مزہ نہیں ہے، محبت سے کہیے۔ سبحان اللہ۔ آپ کہیں یہ تو نہیں سوچنے لگ گئے کہ پیر صاحب ہمیں محنت کی طرف ڈال رہے ہیں؟ بھائی آہا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امام۔ سبحان اللہ، آپ مانگنے والے نہ رہیں، دین کو پڑھیں، سیکھیں اور سکھائیں اللہ کی رضا کے لیے، اور محنت و مشقت کریں اپنے اہل خانہ کے لیے روزی کمانے کے لیے۔ یہ نہیں ہے وظیفہ پڑھ لیا اب چپ، نہیں، وظیفہ پڑھ کے عمل کر کے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا مدینہ منورہ شریف مسجد نبوی شریف میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ جی سواری پہ آیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سواری کدھر؟ جی باہر اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دی۔ سرکار دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا پہلے اس کی نکیل کو کسی درخت کے ساتھ، کسی کلی کے ساتھ باندھو۔ یہ مفہوم ہے آقا علیہ السلام کے فرمانے علی شان کا، پہلے اس کو کسی کے ساتھ باندھو، یعنی ہیلہ اختیار کرو، پھر اس کو اللہ کی سپرد کر دو۔ محنت کریں، مشقت کریں، پھر ساتھ کہیں واللہ خیر الرازقین، اللہ ہی بہترین رزق عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ وظیفہ جو میں بتانے لگا ہوں، یہ آپ کی دکان نہیں چلتی، یہ پڑھیں، چھوٹی سی صورت ہے۔ کاروبار نہیں چلتا، فیکٹری نہیں چلتی، کارخانہ نہیں چلتا، جاب نہیں ملتی، روزگار نہیں ملتا، کوئی کام نہیں ہوتا۔ دنیا جہاں کا کوئی کام اڑ گیا ہے، آپ اس سورہ مبارکہ کو قرآن مجید کی صورت سے پیار کر لیں، محبت کر لیں، پھر دیکھیں آپ اس صورت سے محبت کریں، یہ سورہ مبارکہ آپ کو بھوکا نہیں مرنے دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے کاروبار میں ایسی چمک دمک پیدا فرمائے گا نا، دنیا دانتوں میں انگلیاں لے کے دیکھتی رہ جائے۔ سبحان اللہ، اللہ، محنت کرنی چاہیے، محنت۔ کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے، یہ بازبان قرآن ہے، انہوں نے جو اپنی قوم کو حکم فرمایا، اللہ نے ان کے اس فرمان کو اپنا قرآن بنا ڈالا۔ آپ نے اپنی قوم کو جو بات تاکید فرمائی، آپ نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 61 ہے۔ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس نے تم کو زمین کے مادے سے پیدا کیا اور اس نے تم کو اس میں آباد کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے عبادت کے ساتھ ساتھ، ریاضت کے ساتھ ساتھ محنت کو ترک نہیں کرنا۔ اور پھر وظیفہ کون سا پڑھنا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے کی چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جو شخص یہ چاہتا ہو کہ دولت دنیا اس کے قدم چومے، وہ روزانہ پھر بوقت طلوع آفتاب 1000 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا۔ کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ۔ 1000 مرتبہ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے۔ چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے۔ اب آیت مبارکہ کون سی ہے؟ میں سورہ مبارکہ کہہ رہا تھا، یہ اس سورہ مبارکہ کی چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے۔ سورہ نمل قرآن مجید کے اندر موجود ہے، سورہ
نمل بولو بولو، سورہ نمل اس کی چھوٹی سی آیت ہے، اور قرآن مجید کی ویسے ابتدا بھی یہاں سے ہو رہی ہے۔ بطور آیت پورے قرآن پاک میں یہ ایک ہی جگہ پر آئی ہے، باقی 114 سورتوں کے ابتدا میں جو ہے وہاں پر حصول برکت کے لیے اس کو لکھا گیا، لیکن پورے قرآن پاک میں بطور آیت سورہ نمل کے اندر یہ آیت آئی، ایک مرتبہ آئی۔ اب اس کو 1000 مرتبہ طلوع آفتاب کے وقت پڑھنا ہے۔ پہلی مرتبہ آپ اعوذ باللہ پڑھیں گے، پھر آپ نے اعوذ باللہ نہیں پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ 1000 مرتبہ جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لے، دنیا کی دولت اس کے قدموں کو چومنے آ جائے گی، یعنی ایسی ایسی جگہ سے دولت آئے گی، رزق آئے گا جہاں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، سبحان اللہ جہاں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیسی بات ہے کہ بندہ زمین پر، فرش زمین پر پکار رہا ہے، میرا پروردگار اللہ جو ہے وہ رحمان بھی ہے، اور رحمان کیسا؟ انتہا کا مہربان، انتہائی رحم فرمانے والا۔ تو وہ اس نام سے جب پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، رب تعالیٰ کا فضل و کرم جوش میں آ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دنیا سے بے نیاز کر کے اللہ تعالیٰ دین دنیا کی نعمتوں سے اور دولتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ تو اگر آپ امیر کبیر بننا چاہتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ جو ہے روزانہ 1000 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی کرم ہو جائے گا۔ امت خیر کے لیے خیر خواہی کا پیغام داعی خیر کی طرف سے خیر ہی خیر کا ہے، کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، فارورڈ کریں، تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے اور دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں۔